نماز کا مسئلہ ہے. نماز کے بارے میں غیر مقرر اختلافی مسائل ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ. ان میں پہلا تانگیں چوڑی کرنے کا ہے، دوسرا پڑھنے کا، تیسرا فاتحہ کا، چوتھا آمین کا اور پانچواں رفع جائے گا. لیکن غیر مقلدین اللہ اور رسول کی اس نماز کی ترتیب کو نہیں مانتے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلا مناظرہ رفع جائے کا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کا ایک ذہن بنایا ہے کہ بخاری میں جو دلیل ہو اس کے مقابلے میں کوئی اور بات نہیں بن جائے، کیونکہ سیدھے پر ہاتھ مارنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں، اونچی آمین کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں، اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں. البتہ رفع جین کی حدیث سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری دلیل بخاری میں نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے عوام کو یہی کہتے ہیں کہ مناظرہ رفع جین پر رکھا کرو اور یہ شرط رکھا کرو کہ بخاری میں ہم دکھائیں گے اور آپ بھی اپنی دلیل بخاری میں. ہم یہ مانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں صفحہ 102 پر رفع جین کے بارے میں دو احادیث موجود ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان دونوں حدیثوں میں غیر مقلدوں کا مسئلہ موجود نہیں ہے، کیونکہ غیر مقلد بیچارے نہیں جانتے. وہ اگر گنے تو وہ 10 جگہ 4 رکعت میں رفع جین کرتے ہیں. 4 رکوع ہے 4 رکعتوں میں اور 4 ہر رکعت رکوع کے ساتھ 2 دفعہ رفع جین ہے، 8 دفعہ یہ، اور پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع جین کرتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ اگر ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہو جاتی ہے. مثلا کوئی وضو میں کلی نہ کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا وضو خلاف سنت ہے. کوئی وضو میں کانوں کا مسح نہ کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا وضو خلاف سنت ہے. اسی طرح اگر ایک سنت بھی چھوڑ دی جائے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز خلاف سنت ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں جو حضرت کے زمانہ میں چھوٹے تھے اور پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری شریف صفحہ 17 جلد اول پر پہلے ہی سطر میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت نے ایک سوال پوچھا تھا، اذا انا اصغر قوم یسأل تو میں اس وقت ساری مسجد میں سب سے چھوٹا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی صحیح بخاری شریف صفحہ 92 پر موجود ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہوتی تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کھانا کھاتے رہتے تھے. چنانچہ صفحہ 92 جلد اول نیچے سے تیسری سطر ہے، فرماتے ہیں وکان ابن عمر یوزا له الطعام وتقام الصلاة فلا یاتی حتی یفرغ انه لا یسمع قراءة الامام. اب ظاہر ہے کہ جو کھانا کھا کر آ کے جماعت میں ملے گا وہ کسی صف میں کھڑا ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی صفوں میں کھڑا ہوگا. اور دوسری حدیث کے بعد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں. صحیح بخاری صفحہ 87 نیچے سے 5ویں جلد ہے. مالک بن حویرث قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من قومی فاقمنا عنده عشرین لیلۃ، جو صرف 20 رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 23 سال حضرت کے ساتھ رہے اور نمازیں پڑھتے رہے، ان کی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رفع جین کے باب میں نہیں لا سکے. اور وہ دائیں ہیں تو ایک بچے سے اور ایک مسافر سے. اب پہلی حدیث جو امام بخاری نقل فرماتے ہیں یہ باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء. حدثنا عبداللہ بن مسلمان مالک بن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر الرکوع واذا رفع من الرکوع رفع وكذلك وذلك انه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقال لا يفعل ذلك في السجود. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت مالک کے طریق سے نقل کی ہے، جبکہ موطا امام مالک کے صفحہ 59 پر یہ حدیث موجود ہے. اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں کانا یرفع یدیہ کی بجائے صرف رفع یدیہ
اور موتا امام مالک میں اذا کبر رکوع کے الفاظ بھی نہیں ہے. گویا مدینہ کی کتاب موتا میں رکوع سے صرف اٹھتے وقت رفع دین کا ذکر تھا اور بخاری میں آ کر بعد کا ذکر بھی ہو گیا. یہ دفعہ بول رہے ہیں سورہ کی کتاب میں 5 دفعہ رفع دین تھی اور بخارا کی کتاب میں جا کر 9 دفعہ ہو گئی. اب کوئی 5 کا معنی 9 نہیں کر سکتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ روایت بالمعنی ہے. اور بالفرض اگر 9 دفعہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی غیر مقلدوں کے تو یہ خلاف ہے، کیونکہ 10 مرتبہ یہاں نہیں اور ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہو جایا کرتی ہے. اس لیے غیر مقلدوں کو یہ احادیث پیش کرنے کا سرے سے کوئی حق نہیں. پھر اس میں ابن شہاب کا انانا موجود ہے. مبارک پوری صاحب اپنی کتاب مقال میں لکھتے ہیں کہ ابن شہاب زہری اگر ان سے روایت کرے تو اس کی حدیث صحیح تو کجا حسن بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے غیر مقلدوں کے اصول پر سرے سے یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت میں نے جیسے عرض کیا موتا امام مالک میں بھی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں امام عبداللہ بن عمر کے 2 شاگرد ہیں، ایک سالم جو ان کے بیٹے ہیں اور ایک نافع جو ان کے غلام ہیں. سالم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں اور نافع اس کو موقوف بیان کرتے ہیں. تو چونکہ اس کے نبی پاک کی حدیث ہونے میں ہی شبہ ہو گیا، اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پر عمل نہیں فرمایا. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ وہ اہل مدینہ کے تعامل کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اگر کوئی حدیث اہل مدینہ کے تعامل کے خلاف ہوتی تو اس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ تعامل ایک متواتر چیز کا نام ہوتا ہے. اس کو یوں مثال سے سمجھے کہ حضرت پاک نے نماز ادا فرمائی تو سارے صحابہ باقاعدہ پوری نماز پڑھتے تھے اور پوری پڑھتے تھے، لیکن نماز کے مسئلوں کی روایت چند صحابہ نے کی ہے اور پوری نماز کی کسی سے بھی ثابت نہیں. کسی نے کوئی مسئلہ بیان فرما دیا، کسی نے کوئی مسئلہ بیان فرما دیا. اس لیے ائمہ مجتہدین تعامل کا اعتبار کرتے ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور جو حدیث تعامل کے خلاف ہو اس حدیث کو شاذ سمجھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ تمام اہل مدینہ تارک رفع دین ہے، اس لیے انہوں نے اس حدیث پر 2 وجہ سے عمل نہیں کیا. ایک تو خود اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف تھا، اور دوسرے یہ متواتر تعامل کے خلاف تھی. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطا میں دونوں باتیں یہ ثابت کرنے کے بعد تیسری بات یہ بھی ثابت فرمائی کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے بعد رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جتنا صحابی سمجھ سکتا ہے بعد کا آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رفع دین اس پر عمل نہیں فرماتے تھے تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ رفع دین کو سنت نہیں سمجھتے تھے، اگر ثابت بھی ہو تو سنت نہیں تھی. اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بات کو ذرا اور وضاحت سے بیان فرمایا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود رفع دین نہ کرے تو 2 ہی صورتیں ہوگی. یا تو یہ کہ انہوں نے ساری عمر نماز خلاف سنت ادا فرمائی، باوجود اس کے سنت کے راوی وہ تھے، اور جو راوی سنت کا تاریخ ہو مستقل طور پر اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. تو اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر روایت بھی گئی اور راوی کا عمل بھی گیا. اور اگر یہ مانا جائے کہ انہوں نے روایت تو پیش کی تھی لیکن انہیں پتا تھا کہ اس پر عمل باقی نہیں رہا، اس لیے خود اسی پر عمل کرتے تھے ترک رفع دین پر، تو یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں وہ بھی اس بات پر ہیں کہ اس پر عمل جاری نہیں رہا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کا نسخ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت فرما دیا. غیر مقلدین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یرفع یدہ یہ حدیث نقل کر دیتے ہیں اور 20-25 کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں. بیچارے جنہوں نے اصل کتابیں نہیں دیکھی وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ شاید ہر کتاب میں یہی لفظ ہوگا، حالانکہ نہ موطا امام مالک میں یرفع یدہ ہے اور نہ صحیح مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ہی نسائی میں، نہ ترمذی میں.
تو یہ ساری باتیں جو ہے اصل میں یرفع یہاں یہ لے آئے ہیں، باقی کتابوں میں عموماً یہ نہیں ملتا۔ خود بخاری میں بھی اس صفحے پر 5 جگہ یہ بات آئی ہے، تو ایک جگہ یرفع ہے اور باقی ہر جگہ رفع کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو غیر مقلدین یہ کہا کرتے ہیں کہ رفع کا معنی تو یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رفع کی، اور یرفع کا معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کرتے رہے۔ ہمارے ہاں تو یہ دونوں جملے قضیہ معاملہ کے درجے میں ہے، جس میں جزیہ تو یقینی ہوتا ہے اور اس سے زائد کے لیے کوئی خارجی دلائل اور قرائن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر غیر مقلدوں کے ہاں ان دونوں لفظوں کے معنوں میں فرق ہے تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے اصل روایت کو بدل دیا ہے، کیونکہ اصل روایت میں رفع کے الفاظ تھے۔ عام طور پر غیر مقلد یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حدیث کو باب کے تابع کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ باب ہے باب رفع الجین فی التکبیرۃ الاولی، اس میں یرفع ہے، اور آگے جو باب رکوع کی رفع الجین کا آیا ہے، رفع الجین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، اس میں سارا رفع الجین آ رہا ہے۔ تو غیر مقلدوں کو تو یہاں سے حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ جھگڑا تو رکوع کی رفع الجین کے بارے میں ہے نا۔ اب رہا یہ کہ رفع الجین اگر ہے تو پھر اتنا تو ثبوت بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اگر رفع الجین کی 4 سندیں ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بھی 4 سندیں ہیں۔ ایک صفحہ 35 جلد اول پر، 2 صفحہ 36 جلد اول پر، اور چوتھا مقام صفحہ 335 سے شروع ہو کر 336 پر ختم ہو رہی ہے حدیث۔ تو 4 سندوں سے صفحہ 36 پر 2 دفعہ آئی، 35 پر 1 دفعہ، اور پھر 335 سے شروع کر 336 تک یہ 4تھی دفعہ۔ تو اگر کوئی اتنا ہی ثابت کر دے رفع الجین کا لفظ ہو تو پھر تو بالا قائمت سے زیادہ رفع الجین کا ثبوت اس میں نہیں ہے۔ اور ثبوت اور سنیت میں فرق ہوتا ہے، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت یقیناً ہے لیکن سنت نہیں، اس لیے سنیت کے لیے ان کو کسی الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اگر یرفع ہم مان بھی لیں کہ یہ ایک جگہ صحیح ہے یا ساری جگہ بھی ہوتا تو اس سے بھی دوام پر استدلال کرنا غلط ہے، کیونکہ اسی بخاری شریف میں صفحہ 56 پر ہے کانا یصلی فی نعلیہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جبکہ صحیح بخاری شریف میں جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اب اگر کوئی یہ ضد کرے کہ میں تو بخاری کے مطابق نماز پڑھوں گا اور ہمیشہ جوتے پہن کر ہی پڑھا کروں گا، اور دوسرا آدمی جوتے اتار کر پڑھے، تو سنت جوتے اتار کر پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کی عادت مبارک جوتے اتار کر ہی نماز پڑھنے کی تھی۔ اور اگر کوئی جوتے پہن کر پڑھتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ بخاری کی حدیث پر عمل کر رہا ہے، اہل حدیث ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے کیونکہ نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے، علیکم بسنتی کا مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے یہ اہل سنت والجماعت ہرگز نہیں۔ تو ایسا اہل حدیث نبی پاک کی سنت کا دشمن کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسی صحیح بخاری صفحہ 74 جلد اول پر ہے کانا یصلی وہو حامل امامہ بنت عاص، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت عاص کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بھی ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ اب اس کا اتنا ترجمہ کرنا کہ حضرت بچی کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا یوں ترجمہ کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کی ساری نمازیں بچی کو اٹھا کر پڑھی ہے، اور جو بچی کو اٹھائے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کے خلاف نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز قبول نہیں، تو یہ دوسری بات یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔ تو اس لیے اسی طرح صحیح بخاری صفحہ 258 پر کانا یقبل و یباشر وہو صائم کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی سے تقبیل اور مباشرت فرما لیتے تھے۔ اب یہاں بھی ماضی استمراری ہے۔ اب اس کا کوئی یوں ترجمہ کرے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو سنت سمجھتے تھے تو بیوی سے مباشرت اور بوسہ لینے کو بھی روزے کی سنتوں میں شمار کرتے تھے، اور جو شخص روزے میں بیوی سے بوس و کنار نہ کرے اس کے روزے کو خلاف سنت سمجھا کرتے تھے۔ یا اس کا یوں ترجمہ کرے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں جب بھی کوئی روزہ رکھا کا فرض ہو یا نفل،
ہمیشہ ہمیشہ اپنی بیوی سے مباشرت فرمایا کرتے تھے اور زندگی بھر میں ایک روزہ بھی بغیر مباشرت کے نہیں رکھا، تو یقیناً یہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ صحیح بخاری شریف میں رفع دین کا اتنا ذکر موجود ہے جتنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے خلاف بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود نہیں، یا صحیح بخاری شریف میں رفع دین کا اتنا ثبوت موجود ہے، وہ بھی شافعیوں کی رفع دین کا، غیر مقلدوں کی رفع دین کا تو اتنا بھی نہیں، کیونکہ 10 جگہ کی روایت نہیں ہے۔ جتنا جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا، یا بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا، یا روزے میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کا، گویا جو آدمی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہا ہو، بچی کو نماز میں اٹھایا ہوا ہو اور روزے میں بیوی سے بوس و کنار کر کے آیا ہو۔ اور جو شخص بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ روزے دار ہے لیکن بیوی سے بوس و کنار بھی نہیں کیا، جوتی بھی نماز کے وقت اتار دی اور کسی بچی کو بھی نہیں اٹھایا۔ تو ساری امت مانتی ہے کہ اس دوسرے آدمی کی نماز میں کوئی نقص نہیں، البتہ پہلے آدمی کی نماز جو ہے اس کو ان باتوں کی عادت بنا لینا یہ واقعتاً نبی پاک کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ حضرت پاک کی عادت نہیں تھی۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت ان سے ہے، تو ان کی روایت میں بھی 9 کی ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں یہ عجیب انداز اختیار فرمایا ہے کہ 2 ہی حدیثیں انہوں نے اس باب میں لی ہیں، ایک بچے کی اور ایک مسافر کی۔ ان دونوں حدیثوں میں خود آپس میں تضاد تھا جس کو یہاں ظاہر نہیں کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، حضرت مالک بن حویرث کی حدیث میں ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور یہ الفاظ صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، اور خود امام بخاری نے اپنے رسالہ جز رفع دین میں نمبر 55 پر اس کو نقل فرمایا ہے۔ لیکن یہاں مالک بن حویرث کی روایت میں یہ الفاظ نہیں لائے تاکہ ان دونوں میں ظاہری طور پر لوگوں کو ٹکراؤ نظر نہ آ جائے۔ دوسرے اس میں ابن عمر کی روایت میں اور مالک بن حویرث کی روایت میں دوسرا بڑا ٹکراؤ یہ ہے کہ ابن عمر کی روایت میں ہے کانا لا یفعل ذلک فی السجود، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث کی مکمل روایت جو نسائی شریف صفحہ 165 جلد اول پر موجود ہے، اور اس پر باب یہی ہے، باب رفع اليدین للسجود، اس میں پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے، اس طرح سجدے کو جاتے اور سجدوں کو سر اٹھاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب ابن عمر کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے، اور مالک بن حویرث کی روایت میں ہے کہ حضرت رفع دین کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دونوں حدیثوں میں صرف ثبوت رفع دین نکلا، اس سے زائد کوئی چیز نہیں نکلی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ 2 ہی حدیثیں لا سکے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاستہ بھی ان کی کتاب شامل ہے، اس کے صفحہ 158 پر ان دونوں روایتوں کو متروک قرار دے دیا گیا ہے جو امام بخاری پورے زور کے ساتھ لائے ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں رفع اليدین للرکوع اذا فرغ الاذنین، اور حضرت مالک بن حویرث کی روایت لائے ہیں جو امام بخاری بھی اپنی صحیح بخاری شریف میں لائے ہیں۔ اس کے بعد باب باتیں باب رفع اليدین للرکوع حذو المنکبین، اور اس میں عبداللہ بن عمر کی روایت لائے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لائے ہیں۔ تو بخاری کی دونوں پیش کردہ حدیثیں لکھنے کے بعد باب باندھتے ہیں باب ترک و ذالک کا، اس رفع دین کے ترک کا بیان، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اذا اصلی بکم صلاۃ الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سند کے راوی سارے کوفی ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کوفہ کی مسجد اعظم میں یہ نماز کا طریقہ سکھایا تھا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں۔ تو آپ نے صرف پہلی تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ کوفہ وہ شہر نہیں تھا کہ جہاں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ اور کوئی صحابی نہ پہنچا ہو جو نماز کے بارے میں معاذ اللہ کوئی غلط بات سن کر خاموش بیٹھا رہے۔
بلکہ بعض نے تو 1500 صحابہ بیان فرمائے ہیں کہ جو کوفہ میں پہنچے تھے، اور نماز کوئی ایسی چیز نہیں جو عام مسلمانوں کی نگاہ سے چھپی ہوتی تھی، بلکہ 5 وقت مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ اگر ان میں ایک یہ اگر حدیث خلاف سنت ہوتی اور اس میں کوئی سنت چھوڑی ہوتی تو یقین ان صحابہ اور تابعین میں غیر مقلدین کے مقابلے میں سنت کی محبت بہت زیادہ تھی اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ پھر یہ اہل کوفہ مکے اور مدینے سے کٹے ہوئے نہیں تھے، یہ یقین یہی عبداللہ بن مسعود کی سکھائی نماز مکے بھی جا کر پڑھتے تھے، مدینے بھی جا کر پڑھتے تھے۔ مکے اور مدینے والوں کا یہاں آنا جانا تھا، ان کا وہاں آنا جانا تھا، لیکن کوئی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود کی سکھائی نماز جب مکہ مکرمہ میں جا کر پڑھتے تھے تو اہل مکہ اس نماز کو غلط قرار دیتے تھے یا اہل مدینہ اس نماز کو غلط قرار دیتے تھے۔ بلکہ علامہ ابن حجر مکی شافعی نے الخیرات نشان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں جا کر نماز پڑھتے تو ابن جریج جیسے اہل مکہ کے بڑے بڑے محدثین فرمایا کرتے تھے ما رأینا احسن صلاۃ من ابی حنیفہ، ہم نے ابو حنیفہ سے زیادہ پیاری نماز کسی اور کی نہیں دیکھی۔ تو یہ نسائی شریف فقہ کی کتاب نہیں ہے، سیاستہ میں سے حدیث کی کتاب ہے، اور یہ حنفی بھی نہیں ہے، شافعی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ بخاری نے جو دونوں حدیثیں پوری میرے سے نقل کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی کی حدیث سے متروک قرار پا گئی ہے۔ تو اب جو حدیث روزانہ پکارتے ہیں اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح مسلم شریف میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ محدثین کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس قاعدے کا سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث اور فقہ کی کتاب میں ایک بہت عام فرق ہوتا ہے، محدثین ہر زمانے کی حدیثیں لے آتے ہیں، پہلے زمانے کی اور بعد والی بھی، لیکن فقہاء صرف آخری زمانے والی لاتے ہیں کیونکہ عوام کو پہلے زمانے کی روایات کا پتہ نہ بھی چلے تو ان کے دین میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب جب محدثین ہر طرح کی حدیثیں لاتے ہیں تو اس میں ان کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 156 جلد اول پر باب باندھتے ہیں باب الوضوء بما مس النار۔ اس میں پہلے 12 کے قریب تقریباً ایسی احادیث لائے ہیں جس میں توضؤ بما مس النار ہے کہ جو چیز آگ پر پکی ہو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں حضرت جابر کی ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بری ہوئی بکری کا گوشت کھایا اور پھر نیا وضو نہیں فرمایا، پہلے ہی مجھ سے نماز ادا فرما دی۔ اس پر امام نووی لکھتے ہیں باب الوضوء بما مس النار ذکر مسلم رحمہ اللہ تعالی فی ھذا الباب الاحادیث الواردۃ بالوضوء بما مس النار، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلے وہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جن میں یہ ہے کہ آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ثم اقبہ بالاحادیث الواردۃ میں ترک الوضوء بما مس النار، اس کے بعد وہ حدیثیں لائے ہیں کہ آگ کی پکی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فکأنہ یشیر الی ان الوضوء منسوخ، تو گویا وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وضو منسوخ ہے، وضو والی حدیثیں منسوخ ہے ٹوٹنے والی۔ وہذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث، یہ صرف امام مسلم ہی کی عادت نہیں بلکہ دوسرے محدثین کی بھی عادت ہے۔ یذکرون الاحادیث التی یرونها منسوخۃ ثم یکتبونها بالناسخ، وہ پہلے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کو وہ منسوخ سمجھتے ہیں اور پھر وہ حدیثیں لے آتے ہیں جن کو وہ ناسخ سمجھتے ہیں۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ محدثین اپنی کتابوں میں حدیث لکھ کر اس کے بعد ھذا منسوخ یا ھذا ناسخ کے الفاظ نہیں لکھتے، بلکہ وہ ترتیب ایسی رکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کی حدیثیں پہلے لے آتے ہیں اور بعد والے زمانے کی حدیثیں بعد میں لے آتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، دوسری یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ پتہ چلانا کہ یہ پہلے کی حدیث ہے یہ بعد کی، یقیناً اسی کتاب سے پتہ چلے گا جس میں دونوں حدیثیں ہوں گی۔ جس میں ایک حدیث ہوگی اس سے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے زمانے کی ہے یا بعد کے زمانے کی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں یہ دونوں حدیثیں رفع دین کی تھی، جو شافعیوں کی رفع دین ہے غیر مقلدین کی تو سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان پر عمل باقی رہا یا نہیں رہا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں حدیثیں لے آئے اور دونوں حدیثوں کے بعد کر کے رفع دین کا باب باندھ کر یہ بالکل واضح فرما دیا
کہ یہ دونوں حدیثوں پر عمل باقی نہیں رہا بلکہ متروک ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہم نے صحاح ستہ کی کتاب میں یہ دکھا دیا ہے کہ رفع دین کی حدیثیں پہلے ہے اور ترک رفع دین کی بعد میں ہے، حالانکہ یہ شافعیوں کی کتاب ہے، حنفیوں کی نہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ وہ صحاح ستہ میں سے کوئی کتاب ہمارے سامنے رکھے جس میں ترک رفع دین کا باب پہلے ہو اور رفع دین کرنے کا باب بعد میں ہو، تاکہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ترک رفع دین کی حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں اور رفع دین کی حدیثوں پر عمل باقی رہا ہے، لیکن وہ یہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ تو یہ نسائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ یہی طرز اختیار فرمایا ہے۔ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 235 جلد اول پر رفع دین کی یہی حدیثیں نقل فرمائی ہے جو دونوں صحیح بخاری شریف میں بھی آئی ہے، اور اس کے بعد صفحہ 236 پر ان کے ترک کی احادیث لیا ہے۔ تو امام بخاری کے استاد بھی یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے دادا استاد حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ اس طرح دادا استاد بنتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ امام یحییٰ بن معین وہ بزرگ ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ علامہ ذہبی تذکرۃ الفاظ میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ حدیث کا حافظ جو تھا قوانا یفتی میں قول ابی حنیفہ تھا، یہ فتوے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر فتویٰ دیا کرتا تھا۔ تو ایک وہ زمانہ تھا خیال قرور کا کہ 10 لاکھ حدیث کا حافظ بھی امام ابو حنیفہ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا تھا، اور ایک 14ویں صدی قرب قیامت کا زمانہ آ گیا ہے کہ صادق سیالکوٹی کی صلاۃ رسول کے 2 ورقے پڑھ کر ہی انسان اپنے آپ کو فقہا اور مجتہدین سے آزاد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 استاد سے حدیث لی ہے، لیکن ان میں یحییٰ بن معین کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ یحییٰ بن معین امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب موطا امام مالک میں یہی انداز رکھا ہے کہ پہلے رفع دین کی حدیث نقل فرمائی ہے، اس کے بعد پھر بہت سی روایات نقل کر دی ہے کہ یہ رفع دین جو ہے اس پر عمل باقی نہیں رہا تھا۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد بھی، دادا استاد بھی، اور ان کے شاگرد امام نسائی اور امام ترمذی بھی ابن عمر کی روایت کے بعد اور مالک بن حویرث کی حدیث کا حوالہ دینے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی حدیث لائے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رفع دین کے باب کے بعد ترک رفع دین کا باب لائے ہیں۔ تو گویا ان محدثین کا اس بات پر یہ اتفاق ہے کہ یہ حدیثیں متروک العمل تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف بخاری شریف کو دیکھ کر مسئلے کا فیصلہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو یہ واضح فرمایا ہے کہ ان پر عمل جاری رہا اور نہ یہ واضح فرمایا کہ ان پر عمل متروک ہو گیا۔ البتہ ان کے اساتذہ نے اور ان کے تلامذہ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے جو محدث تھے کہ یہ احادیث متروک العمل ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علامات یہ صحیح مسلم شریف پیش کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ 168 پر وہی 2 حدیثیں نقل فرمائی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ ہے۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان میں کسی جگہ یرفع یدیہ کا لفظ نہیں ہے، جس پر غیر مقلد شور بچایا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عام طور پر غیر مقلد یرفع یدیہ والے الفاظ لکھ کر کئی کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ بیچارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کتابوں میں یہی لفظ ہوگا، حالانکہ خود صحیح مسلم میں موجود نہیں۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچہ اور ایک مسافر تلاش کیا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے چھلانگ لگائی اور ایک مسافر اور تلاش کر دیا جن کا نام حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم شریف صفحہ 173 پر ہے۔ اس کا مرکزی راوی محمد بن جہادہ ہے۔ میزان بھی لکھتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ تھا، اور ان کی یہی روایت ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی نکلا کہ جو ایک آدھ مرتبہ حضرت پاک نے 9 جگہ 10 جگہ نہیں 9 جگہ رفع دین کی تھی، جو شافعی مانتے ہیں اس پر عمل باقی رہا یا نہیں رہا، تو یہ خاموشی ہے۔ البتہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 161 پر
یہ تینوں حدیثیں لے ہیں جو امام مسلم لائے ہیں. یہ پہلی حدیث لائے ہیں باب رفع اليدین عند الرفع من الرکوع، اس میں حضرت وائل بن حجر کی روایت لائے ہیں جو امام مسلم روایت لائے ہیں. دوسری حدیث لائے ہیں حضرت مالک بن حویرث کی جو بخاری مسلم دونوں لائے ہیں. تیسری حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی جو بخاری مسلم دونوں لائے ہیں. ان کے بعد رخصت فی ترک ذالک کا باب باندھ کر پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث لے آئے ہیں. تو گویا امام بخاری اور امام مسلم نے جو محنت رفع یدین کے لیے کی تھی ان پر نسائی نے پانی پھیر دیا ہے. تو اس لیے نسائی سے یہ پتہ چل جاتا ہے جو سیاستہ میں حدیث کی کتاب ہے کہ رفع یدین پر عمل باقی نہیں رہا. خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین پر عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ حدیث مدنی سند سے ہے عبداللہ بن عمر کی. خود مدینہ منورہ میں صحابہ اور تابعین کے دور میں رفع یدین کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تعالیٰ علیہ نے چونکہ حضرت وائل کی حدیث ظاہر بیان فرمائی ہے، اس لیے اس بارے میں ان کے دادا استاد جو ہیں ان کی کتاب موطا امام مالک سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اور میرے زبان ذکر فرماتے ہیں قال محمد اخبرنا یعقوب بن ابراہیم اخبرنا سعید بن عبد الرحمن قال دخلت انا وعمر بن مرہ على ابراہیم النخعی قال عمر حدثني علقمہ بن وائل الحضرمی عن ابیہ انه صلی مع رسول اللہ فرآہ یرفع یدیہ اذا کبر واذا رکع واذا رفع. عبد الرحمن سعید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں اور عمر بن مرہ حضرت ابراہیم النخعی تابعی کے پاس گئے اور انہوں نے ہم نے حضرت علقمہ جو وائل کے بیٹے ہیں ان سے ان کے باپ وائل کی حدیث سنائی کہ وہ فرماتے تھے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع جاتے اور رکوع سے کس وقت کرتے دیکھا. قال ابراہیم وادری لعلہ لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلک اليوم. ابراہیم النخعی تابعی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کسی ایک دن ہی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. فحافظ ھذا منہ، اور یہ بات انہیں یاد کر لی ولم یحفظ ابن مسعود و صحابہ، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ نے اس کو یاد نہیں کیا. ما سمعتہ من احد منہم انما كانوا يرفعون ایدیہم فی بدء الصلاۃ حین یکبرون. امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ تابعی ہے، 90 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا ہے، جبکہ صحابہ کا زمانہ 120 تک ہے. تو وہ دو باتیں پورے زور سے فرما رہے ہیں کہ ما سمعتہ من احد منہم، میں نے کسی سے رفع یدین کی حدیث سنی تک نہیں. اور ساتھ دیکھا کیا ہے؟ فرمایا دیکھا یہ ہے کہ انما كانوا يرفعون ایدیہم فی بدء الصلاۃ حین یکبرون، کہ وہ سارے لوگ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے. امام ابراہیم النخعی تابعی نے حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا کہ اس پر عمل باقی نہیں رہا. متواتر ترک رفع یدین سندن بھی متواتر ہے اور عملاً بھی متواتر ہے، کیونکہ انہوں نے جو سنا وہ ترک رفع یدین سنی ہے، رفع یدین نہیں سنی. اور جو انہوں نے دیکھا وہ ترک رفع یدین کو دیکھا ہے، رفع یدین کو نہیں دیکھا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ یمن میں پہلے رہتے تھے لیکن آخری عمر انہوں نے کوفہ میں ہی گزاری ہے، اور کوفہ میں کوئی آدمی بھی رفع یدین کرنے والا نہیں تھا. تو خود حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آخری عمر میں کوئی کا لال رفع یدین ثابت نہیں کر سکتا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی وضاحت کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا خاموشی جس کو لکھ جانا یہ صرف اپنے مذہب کی پاسداری ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو سیاستہ میں یہ بھی کتاب ہے 112 صفحہ پوری اسی وائل بن حجر کی روایت پر بیان لکھ رہے ہیں. ایک تو وہی محمد بن جہادہ والی روایت نقل کی ہے جو مسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه واذا رفع راسه من السجود اذن رفع يديه حتى فرغ من صلاته. کہ حضرت وائل رضی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدوں کے وقت رفع یدین کرتے بھی دیکھا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو ذالک قال محمد، یہی محمد بن جہادہ کہتے ہیں کہ ذکر تو ذالک للحسن بن ابی الحسن، میں نے یہ حدیث جس میں رکوع اور سجدے دونوں کی رفع یدین کا ذکر ہے
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی، فقال ہے یا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ من فعلہ و ترکہ من ترکہ، کہ یہی ہے رسول پاک کی نماز، جس نے اس کو کیا اس نے کیا، جس چھوڑ دیا ابو داؤد کہتے ہیں روا حاضر حباب اور ابن جہادہ، حباب نے ابن جہادہ سے روایت کی ہے، تو اس میں سجدے کی رفع دین کا ذکر نہیں ہے، اور زیادت رفع دین یقین سب کے ہم مقبول ہے۔ تو یہ پہلی روایت تو لائے ہیں محمد بن جہادہ کے طریق سے، جس میں رکوع کے ساتھ سجدے کی رفع دین کا بھی ذکر ہے، اور غیر مقلدین کی حدیث بھی سجدے کا ذکر نسائی شریف میں ہے، اور ان دونوں پر عمل نہیں کرتے، گویا ہر ایک رکعت میں 4 سنتیں ضائع کرتے ہیں، اور 4 لعنتوں کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے ایک سنت کی طرف سے ایک لعنت پڑا کرتی ہے، اور 4 پتھروں کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ حمیدی میں ہے کہ ابن عمر جس کو ہر خفض رفع میں رفع دین نہیں کرتے دیکھتے تھے، اس کو ایک پتھر مارا کرتے تھے، اور 40 نیکیاں برباد کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک رفع دین پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور 5ویں بات یہ کہ البانی نے اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی میں سجدے کی روایات جمع کر دی ہے کہ سجدے کی رفع دین کو روایت کرنے والے 10 صحابہ کرام ہیں، تو گویا ہر غیر مقلد ہر رکعت میں 10 حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، 4 لعنتوں کے حقدار ہوتے ہیں، 4 پتھروں کے حقدار ہوتے ہیں، 40 نیکیاں برباد کرتے ہیں، 10 حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور تو یہ انہوں نے اتنی نقل کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عاصم بن قرائب کا طریقہ ہے، جس میں رکوع جاتے روتے وقت رفع دین کا ذکر ہے، لیکن سجدے کی نہ نفی ہے نہ اثبات ہے۔ عام طور پر غیر مقلدین عوام میں ایک جھوٹ بولا کرتے ہیں اور بڑا گناہ سنا کر بولا کرتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں ایمان لائے تھے، اور پھر 1 سال بعد 10 ہجری میں دوبارہ تشریف لائے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفع دین کرتے دیکھا۔ اب 10 ہجری تک ہم نے رفع دین ثابت کر دی ہے۔ 11 ہجری میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 مہینے 11 دن اس دنیا میں حیات رہے، آپ ان 2 مہینے 11 دنوں میں اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ یہ 9 اور 10 کی بات کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور کسی تاریخ میں بھی کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ امام نسائی محدث ہے، جنہوں نے وائل اور مالک بن حویرث دونوں کی حدیث کو عبداللہ بن حدیث کی مسعود کی حدیث سے منسوخ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحاح والے محدثین تاریخ سے بالکل جاہل اور ناواقف تھے، معاذ اللہ۔ اس طرح امام ترمذی نے بھی ان کی حدیثوں کے بعد، ابو داؤد نے بھی ان کے بعد ترک رفع دین کا باب بندہ ہے، تو گویا غیر مقلدین کی یہ بات محدثین صحاح کے صریح خلاف ہے، گویا وہ ان کو بے علم یا کم علم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پروفیسر عبداللہ بھاولپور نے مجھے یہی کہا کہ 10 تک میں نے رفع دین ثابت کر دی ہے، اب 11ویں میں آپ 2 مہینے 11 دن میں اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دیں۔ دیکھا مجھے تو اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے یہ صفحہ پورا نہیں پڑھا، میں نے پورا پڑھا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ دوسری دفعہ جب آئے ہیں تو اس وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رفع دین دیکھی ہے۔ اسی دیکھیے ابو داؤد میں اسی صفحے پر ہے، قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین ثم اتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة۔ آپ نے دوسری آمد میں صرف پہلی تکبیر کی رفع دین دیکھی ہے اور کوئی دیکھی نہیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ یہاں رکوع کی نفی تو نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی سجود کی نفی نہیں ہے، پھر آپ سجود کو بھی لے لیں۔ اب ایک تو وہی طریقہ ہے جو امام نووی نے محدثین کا لکھا کہ یہ پہلے زمانے کی حدیث پہلے لاتے ہیں، بعد کی بعد میں لاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ پہلے حضرت سجدے کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، پھر رکوع کی رہی، سجدے کی نہ رہی، اور آخر میں صرف پہلی تکبیر کی رہی اور کسی اور کوئی رفع دین باقی نہیں رہی۔ اب اگر یہ سیدھا طریقہ اختیار کرے تو پہلے سجدے کی بھی ہے، پھر رکوع کی بھی ہے، اور پھر صرف آخر کی ہے، پھر تو حنفی بننا پڑے گا۔ اور اگر الٹی رفتار چلنی ہے کہ یہاں رکوع کی نفی نہیں ہے، یہ رکوع کی موجود ہے، ہم کہتے ہیں یہاں سجدے کی نفی نہیں، یہاں سجدے کی موجود ہے، تو اگر نیچے سے اوپر کو جائے گے تو شیعہ بننا پڑے گا، اوپر سے نیچے کو آئے گے تو حنفی بننا پڑے گا۔
لیکن یہ درمیان میں جو نیم شیعہ بنتے ہیں، یہ بات جو ہے ابو داؤد شریف سے، اس میں میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہم ان حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا کرتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، لیکن آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب یہودیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا کیا ہو گیا؟ مسلمان کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے. اب اس آخری کا جو انہوں نے جھوٹ بولا اس سے سارا کام خراب ہوا، کیونکہ جب یہ آخری نبی ہے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں جھوٹا کہنا پڑا. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہ کہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ الگ الگ زمانہ ہے. یہی جھگڑا مسلمانوں اور عیسائیوں کا رہا. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے ان کو آخری مان لیا. اس آخری ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول معصوم کی نبوت کا انہیں انکار کرنا پڑا. تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ ان کی نبوت ثابت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہ مان لے تو ان کا جھوٹ باقی نہیں رہ سکتا. عیسائیوں نے حضور پاک کی نبوت کا انکار اس لیے نہیں کہا کہ دلائل ان کی نبوت پر نہیں موجود، صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک جھوٹ بول دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے. اب اگر حضور پاک کو وہ سچا نبی مانتے ہیں تو ان کا جھوٹ ختم ہوتا ہے. یہی کام غیر مقلدین کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت نے رفع دین کی، سجدوں کے وقت بھی کی، رکوع کے وقت بھی کی، لیکن آپ کا آخری عمل صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کا تھا. ہم مانتے سب حدیثوں کو ہے، لیکن عمل آخری حدیث پر کرتے ہیں. تو ایک مناظر مجھے کہنے کہ جب آپ ان کو بھی مانتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا عمل تو آخری پر کیا جائے گا. دیکھیے آپ لوگ حضور پاک کو بھی مانتے ہیں اور جمعہ کے دن جمعہ پڑھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو کیا ہفتے کو یہودیوں کے یہاں ہفتہ پڑھنے بھی جاتے ہیں؟ جب مانتے ہیں تو اگر عمل ضروری ہے تو جانا چاہیے نا. اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تو ہے نا، تو کیا اتوار کو گرجے میں اتوار پڑھنے بھی جاتے ہیں آپ؟ تو جس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہفتہ نہیں پڑھتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اتوار نہیں پڑھتے. حضرت پاک کو چونکہ آخری نبی مانتے ہیں اس لیے ہم جمعہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم ان سب حدیثوں کو مانتے ہیں. انہوں نے جب یہ جھوٹ بول دیا کہ حضرت پاک نے آخر تک رفع دین کی، رکوع کی، تو اب ظاہر ہے کہ اگر بعد والی حدیث کو وہ مانے تو ان کا وہ جھوٹ ختم ہوتا ہے جیسے یہودیوں کا جھوٹ ختم ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنے جھوٹ کو پکا رکھا اور نبی پاک کی صحیح حدیثوں کو جھوٹا کرنا شروع کر دیا. یہ ہے اصل بات جو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. تو جیسے یہ بات سچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور یہ بالکل جھوٹی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، اس طرح یہ بات سچی ہے کہ حضرت نے سجدوں کے وقت بھی رفع دین فرمائی، رکوع کے وقت فرمائی، لیکن یہ کہنا کہ آخر تک فرمائی، یہ وہی جھوٹ ہے جو یہودی بولتے ہیں اور عیسائی بولتے ہیں. اس لیے ہم ان سے اسی جھوٹ کی دلیل مانگتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت نے آ کر عمر تک رفع دین، جیسے یہودیوں کا جھوٹ ختم ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنے جھوٹ کو پکا رکھا اور نبی پاک کی صحیح حدیثوں کو جھوٹا کرنا شروع کر دیا. یہ ہے اصل بات جو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. تو جیسے یہ بات سچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور یہ بالکل جھوٹی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، اس طرح یہ بات سچی ہے کہ حضرت نے سجدوں کے وقت بھی رفع دین فرمائی، رکوع کے وقت فرمائی، لیکن یہ کہنا کہ آخر تک فرمائی، یہ وہی جھوٹ ہے جو یہودی بولتے ہیں اور عیسائی بولتے ہیں. اس لیے ہم ان سے اسی جھوٹ کی دلیل مانگتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت نے آ کر عمر تک رفع دین فرمائی. وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ حضرت نے رفع دین فرمائی. یہ ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ ہم یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ قرآن میں دکھائیں کہاں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، وہ دکھائیں کہ دیکھو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. جیسے ہم عیسائی سے پوچھیں کہ آپ دکھائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور وہ دیکھو آخری نبی ہے، اور کہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. تو جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس کوئی بات نہیں سوائے اپنے جھوٹ پر ڈٹ جانے کی. جب وہ جھوٹ پر ڈٹ گئے تو سچے نبیوں کو جھوٹا کہا، یہ اس جھوٹ پر ڈٹ گئے اور سچی حدیثوں کو انہوں نے جھوٹا کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہم ان ساری حدیثوں کو مانتے ہیں اور غیر مقلد ان میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا. یہ بات اچھی طرح سمجھے. اور پھر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے کیونکہ آپ سجدے والی پیش کریں گے ضعیف ہے جی ہم نہیں مانتے، آخری پیش کریں گے ضعیف ہے جی ہم نہیں مانتے، درمیان والی آپ کہیں گے کہ رکوع والی تو مانتا ہے، نہیں وہ ہماری طرح نہیں مانتا، یہودیوں کی طرح مانتا ہے.
جیسے ہم کہتے کہ ہمیں رفع دین کی اتنی بات ماننا تو حدیث کو ماننا ہے، اور یہ کہنا کہ آخر تک کی تو یہ اپنا جھوٹ کو ماننا ہے، اس حدیث کو ماننا نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا ہے اور آخری نبی ماننا اپنے جھوٹ کو ماننا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہیں ہے۔ تو اندازہ لگایا کہ جو ساری حدیثوں کو مانتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اہل الرائے ہے، اور جو ایک حدیث کو بھی نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے دنیا میں۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ برعکس لحد نام زنگی کافور، کہ زنگی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اس کا نام کافور رکھ دیا جائے، سفید بالکل چمکدار۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو تیسری روایت لائے ہیں اس وائل بن حجر رضی کی، اس کو سمجھنے کے لیے ابو داؤد اور موطا امام محمد کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہے۔ ابو داؤد سے بھی پتہ چلا کہ پہلے سجدے کی رفع دین بھی تھی، پھر رکوع کی رہ گئی، پھر صرف آخری رہ گئی، اور اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دوسری آمد ہے اگر 10 ہجری کی ہے، کہ 10 ہجری میں ایک صحابی کا بھی حضرت وائل استثناء نہیں فرما رہے کہ ایک صحابی بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع دین کرتا ہو، تو ہم برملا کہتے ہیں کہ حضرت وائل کی حدیث ہماری دلیل ہے کہ تمام صحابہ کا آخر عمر میں ترک رفع دین پر اجماع تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت مالک بن حویرث اور وائل بن حجر کی حدیث کے بارے میں ایک دھوکہ یہ اور بھی دیتے ہیں، ان دونوں حدیثوں میں اذا قام من الرکعتین تیسری رکعت کی رفع دین کسی سند میں نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آخری زمانے کی حدیثیں ہیں حضرت پاک کی، تو گویا ان کے مطابق حضرت آخر عمر تک خلاف سنت نماز پڑھتے رہے، کیونکہ ان میں اذا قام من الرکعتین کی رفع دین نہیں آئی۔ اب اسی انداز میں صحیح بخاری کا چونکہ زیادہ نام لیتے ہیں، اس کی روایت پر ایک بات اور اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ ان سے بات کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھے۔ اب دیکھیے پہلی روایت ہے جس میں وہ زیادہ زور لگاتے ہیں، یرفع یدیہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبہ اذا افتتح الصلاۃ۔ پہلے یہی پر بات کریں کہ دیکھو اس حدیث میں 2-3 مسئلے آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے۔ اب یہاں ہے کہ حضرت کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، غیر مقرر ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت ہمیشہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب یہی ہمیشہ انہوں نے آگے لے جانا نا رکوع میں، تو ان کو یہی پکڑے کہ کیا حضرت پاک کانوں تک ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اب جب آپ یہ بیان کریں گے تو پھر وہ مانتے ہیں یہاں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اب ہم کس مصیبت میں پھنس رہے ہیں کہ ہاں جی کبھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے کبھی کانوں تک۔ تو یہی آپ عوام کو سمجھائیں کہ دیکھو اس نے پہلے ترجمہ ہمیشہ کے لفظ سے کیا تھا، کس وقت کیا تھا؟ جب اس کو وہ حدیثیں یاد نہیں تھی جو میں نے بتائی تھی۔ اب اس کو پتا چلا کہ میرا یہ ترجمہ نبی پاک کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے۔ اب اس نے اس مان لیا کہ کبھی تو اب رکوع کے ساتھ بھی کبھی لگے گا اور سجدے کے ساتھ بھی کبھی لگے گا، کیونکہ اسی نے آگے جانا ہے نا۔ اب دوسری بات یہ سمجھے کہ اس کا فیصلہ کر لے کہ حضرت پتا چلا کہ کبھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے کبھی کانوں تک۔ اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ جب احادیث میں ظاہری تعارض آ گیا تو اب یہ مسئلہ اجتہاد میں آ گیا، یا تو اللہ کے نبی پاک سے کچھ مل جائے یا کسی مجتہد کا فیصلہ ہو۔ تو ہمیں حدیث پاک مل گئی، ہم نے حدیث کو درج کر دی ہے۔ حضرت وائل فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حضرت پاک نے نماز کا طریقہ سکھایا، فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فارفع یدیک حذاء اذنیک، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا، والمرأۃ ترفع یدیہا حذاء ثدییہا، اور عورت اپنے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں کا معاملہ خود بیان فرما دیا کہ کانوں تک مرد ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ کندھوں تک عورتیں ہاتھ اٹھائیں گی، لیکن غیر مقلد ہمیشہ عورتوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کی دلیل نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، کہتے جی بخاری میں چونکہ کندھوں کا ذکر آ گیا ہے اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ادھر بڑا زور ہوتا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث کی جو روایت ہے اس میں آیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حضرت کا حکم ہے، اور اس میں تو پھر یہ ہے کہ حضرت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، تو گویا یہ ساری عمر اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے بھی کانوں تک والی حدیث چھوڑ رکھی ہے اور عورتوں نے بھی کانوں تک والی حدیث چھوڑ رکھی ہے،
اب اس میں بھی سمجھے کہ یہ سلو کما رہا ہے تو مونی وسلی کا جو دھوکہ دیتے ہیں. پروفیسر عبداللہ نے مناظرے میں جب مجھے یہ کہا کہ مالک بن حویرث کی روایت میں آتا ہے سلو کما رہا ہے تو مونی وسلی، کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے ہی تم نماز پڑھا کرو، اور ان کی حدیث میں رفع دین ہے تو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہر غیر مقلد بولتا ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو قلابہ. ابو قلابہ کے دو شاگرد ہیں، ایک ایوب سختیانی ہے اور ایک خالد الحذا ہے. ایوب سختیانی کی حدیث میں یہ جملہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، اور ایوب سختیانی کی حدیث میں دنیا کی کسی کتاب میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے. یہ جو ابو قلابہ کا دوسرا شاگرد ہے خالد حذا، یہ بخاری میں بھی ہے. اس کے بارے میں تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ جب یہ بغداد سے آیا ہے بصرے میں تو بہت برا تھا، حافظہ بالکل جواب دے چکا اور یہ ساری سند بصری ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اس دور کی روایت ہے جب اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا. اب غیر مقلد دیکھو کیسا دھوکہ دیتے ہیں کہ ایوب کی روایت سے سلو کما رأیتمونی اصلی اٹھا کر یہ خالد کی روایت کے ساتھ آ کر لگاتے ہیں اور اس طرح سے یہ دھوکہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے. چنانچہ پروفیسر عبداللہ نے جب مجھے یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ ایوب کی روایت جہاں سلو کما رأیتمونی اصلی ہے وہاں مجھے رفع دین دکھا دیں دنیا کی کسی کتاب میں، یا خالد کی روایت جس میں رفع دین کا ذکر ہے اور نصر بن عاصم کی روایت اس میں آپ سلو کما رأیتمونی اصلی دکھا دیں. تو وہ قطر نہ دکھا سکا اور نہ یہ قیامت تک دکھا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے اپنے عوام کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کا حکم دیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا، ایوب کی روایت میں ہے نا کہ تم جا کر یہ نماز اپنے پچھلوں کو سکھا دینا. تو کیا انہوں نے جا کے رفع دین سکھائی ہے؟ یہ پنور کے مناظرے میں کہا جی انہوں نے جا کر رفع دین سکھائی. میں نے کہا لعنت علی الکاذبین. انہوں نے جا کر جو نماز سکھائی ہے وہ صحیح بخاری کی صفحہ 113 پر موجود ہے، اس میں رفع دین کا سرے سے کچھ ذکر ہی نہیں ہے. یہ ہے باب البخش بین سجدتین. یہاں دیکھو وہی ایوب سختیانی ہے نبی کلابہ نہ مالک بن حویرث قال صاحبی الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وذاک فی غیر ہی صلاۃ، یعنی نماز کا وقت سکھا رہے ہیں. فقام ثم رکع فکبر ثم رفع راسه فقام هنیۃ ثم سجد ثم رفع راسه هنیۃ ثم سجد ثم رفع. یہاں سرے سے کسی رفع دین کا ذکر ہے ہی نہیں. تو یہ ایک بات ضمن سامنے آ گئی، وہ بھی دیکھ لے کہ غیر مقلدین سجدہ جلسہ استراحت کیا کرتے ہیں، اور بخاری شریف کی یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو صفحہ 113 پر ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما. یہاں بھی ابو قلابہ سے اوپر والی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ قال ایوب فصلى صلاۃ عمر بن سلمہ شیخنا هذا قال يفعل شيئا لم اراه يفعلونه قال يقذف في الثالثة بالرابعة فدان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنده. اب اس میں انہوں نے بتایا ہے خود ایوب سختیانی نے کہ یہ جو بیٹھنے کی ہے جلسہ استراحت یہ ہم میں سے ایک بوڑھے عمر بن سلمہ کیا کرتے تھے اور کوئی بھی نہیں کرتا تھا. لم ارى احدهم يفعلونه، ہم نے کسی کو بھی جلسہ استراحت کرتے نہیں دیکھا. تو بخاری شریف کے اسی صفحے پر موجود ہے کہ عملی تواتر ترک جلسہ استراحت پر تھا، اور کوئی بوڑھا یا معذور ہو تو وہ جلسہ استراحت کر لیا کرتا تھا. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل سنت سیدھے کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہو تو ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا، وہ عذر کی وجہ سے کیا جائے گا. تو اس لیے صفحہ 113 پر حضرت مالک بن حویرث نے کی وہ نماز مذکور ہے جو انہوں نے اپنے گھر جا کر لوگوں کو سکھائی اپنے شہر میں، اس میں قطعاً رفع دین کا ذکر نہیں ہے. اس لیے غیر مقلد یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہاں جا کر رفع دین نماز سکھائی ہے اس میں رفع دین کا ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. تو غیر مقلدوں کے مذہب کی بنیاد ہی بیچاروں کی جھوٹ پر ہے. یہ اگر جھوٹ نہ بولے تو نہ ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے نہ ان کا مذہب کہیں چل سکتا ہے. پہلی بات جو اس حدیث میں آئی تھی کہ کہاں تک ہاتھ اٹھایا جائے اس کے بارے میں یہ بات واضح کر دی. جو رفع دین جو امام بخاری کی طرف منسوب رسالہ ہے اس کے نمبر 30 پر ہے. حمید بن حلال سے نقل کرتے ہیں کہ سارے صحابہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے.
اس سے پتہ چلا کہ صحابہ بخاری کی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. اب اس پر عمل کی وہی صورت ہے جو ہم نے دوسری حدیث عبرانی والی سے اختیار کی ہے کہ عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. تو یہ جو کہا کرتے ہیں کہ بخاری کی ہر حدیث واجب العمل ہے، یہ بات صحیح نہیں. یہ ہے کہ اذا کبر للرکوع، جب رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. تو میں نے بتایا کہ کبر للرکوع موطا امام مالک میں نہیں ہے. تو 4 کو 8 کر دینا یہ روایت بالمعنی نہیں ہوتی. اب دوسرا یہ کہ کیا اس کے خلاف بھی کوئی حدیث ہے یا نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں نمبر 69 پر لکھتے ہیں کہ کان ثوری و وکی و بعض الکوفیین لا یرفعون ایدیہم، کہ وکی، ثوری، وکی اور بعض کوفی رفع یدین نہیں کرتے تھے. آگے فرماتے وروا فی ذالک احادیث کثیرہ، اور انہوں نے ترک رفع یدین میں بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ترک رفع یدین کی بہت سی احادیث ہیں. امام بخاری کے دادا استاد امام محمد رحمۃ اللہ موطا امام حضرت فرماتے ہیں وفی ذالک آثار کثیرہ، اس بارے میں بہت سے آثار موجود ہیں. اور امام بخاری تو آثار کی بجائے احادیث کا لفظ ہے. اور آگے یہ امام بخاری فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْتَبُوا أَمَّنْ عَلَىٰ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جو رفع یدین کر لیتا تھا اس پر وہ زیادہ ناراض نہیں ہوتے تھے، وکی اور ثوری وغیرہ. آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّهَا حَقٌّ، اگر وہ ترک رفع یدین کی حدیث سچ نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کو روایت نہ کرتے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے ذمے ایسی بات لگائے جو میں نے نہ کہی یا نہ کی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اور آگے فرماتے ہیں لیس اسانیدہ اصح من احادیث رفع الایدی، کہ ترک رفع یدین کی حدیثوں کی سندیں رفع یدین والی حدیثوں سے زیادہ صحیح نہیں ہے. گویا صحت میں دونوں کو برابر مان لیا اور یہ مان لیا ہے کہ ترک رفع یدین کی احادیث بھی کثیرہ ہے. آج جو غیر مقلد یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک بھی حدیث ترک رفع یدین کی موجود نہیں ہے، گویا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کو جھٹلا رہے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ احادیث کثیرہ بھی ہیں، وہ حق اور سچ بھی ہیں، اور ان کی سندیں بھی رفع یدین کی احادیث جاتی ہے، ان سے کم نہیں، نہ ان سے بڑھ کر نہیں، نہ ان سے کم ہے. تو جب یہ پتہ چلا کہ اب یہاں بھی اس کے مخالف حدیثیں موجود ہیں تو اب پھر اجتہاد کی ضرورت پڑی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے علیکم بسنتی، کہ میری عادت کو اپنانا. اب عادت آپ کی رفع یدین کرنا تھا یا ترک کرنا تھا، یہ فیصلہ اس روایت میں موجود نہیں ہے. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 96 میں اور صفحہ 415 پر ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں انما یؤخذ بالآخر من فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر، کہ آخری فعل کو لیا جائے. اب ان میں سے آخری رفع یدین کرنا ہے یا ترک رفع یدین ہے، اس بارے میں بخاری شریف میں کچھ نہیں. البتہ انہوں نے جو رسالہ لکھا ہے جز رفع یدین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو نماز کی ان تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں قیام کی حالت میں، تو قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کرتے ہیں، اور تشہد کے شروع میں کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا ذالک الامر الاول، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جز رفع یدین میں رکوع کی رفع یدین کی احادیث کو منسوخ قرار دے دیا. تو اس لیے ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے. خود ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان پر عمل جاری رہا، ان پر نہیں رہا، کیونکہ صحیح مسلم میں روایت حضرت جابر بن سمرہ کی موجود ہے رضی اللہ تعالی سے، خرج علینا رسول یقال مالی اراکم رافی ایدیکم کان اذناب خالتم اسکنوا فی الصلاۃ. یہاں پر 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو پہلے جو لوگ سنتے یا نفل پڑھ رہے تھے اکیلے اکیلے وہ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، اور حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نماز کے اندر رفع یدین کرنے پر ڈانٹا. بالیہ کا لفظ عربی زبان میں ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، جیسے بالیہ لا ارى الهدهد. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پر ناراض ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر رفع یدین کرنے والے پر ناراض ہو رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے غصے میں فرماتے ہیں، اتنے غصے میں ہے کہ یا تو میں سخت سزا دوں گا
اور یا ذبح کر دوں گا یا شخص سزا دوں گا تاکہ اس کو یاد رہے. اور حضرت اتنے غصے میں ہے کہ وہ ان کو بدمعاش گھوڑوں کی دموں سے بدمست گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رفع دین کرنے والے سے کو ڈانٹنا یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کو ڈانٹنا جھڑکنا چاہیے اچھے طریقے سے، اور ان کو گھوڑوں سے تشبیہ دینا یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، تو جب جماعت کے ساتھ سلام پھیرا تو چونکہ ہر نمازی اپنے دائیں طرف